الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم سامعین کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کا مبارک محترم مہینہ اور اس کا آخری عشرہ اور آخری عشرے میں تام راتیں اور شب قدر اور رحمت، مغفرت اور بخشش کے طور پر عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ آخری عشرہ عطا فرمایا. یہ جو آخری عشرہ ہے یہ پورے رمضان کا عطر ہے، یہ پورے رمضان المبارک کا نچوڑ ہے. اس آخری عشرے کو ایسے خصوصیات اور ایسی فضیلتیں حاصل ہے جو سال بھر میں ایسے ایام دوبارہ نہیں ملا کرتے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما کر رمضان المبارک کے مہینے سے نواز کر عبادت کرنے کا، اپنے قریب آنے کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ بندہ اس مہینے میں عبادت کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنا تعلق، اپنا ربط مضبوط کرے، اپنے رب سے وابستہ ہو جائے اور اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کرے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرائے. لہٰذا یہ رمضان مبارک کے مہینے کی ہر گھڑی اور ہر لمحہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی قیمتی ہے. رمضان المبارک میں سنت اور نفل عبادت کا ثواب دیگر مہینوں کے مقابلے میں فرض کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی رمضان المبارک میں جو سنت ہے اور جو نفل ہے اس کا ثواب رمضان کے علاوہ مہینوں میں جو فرض ہے اس کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب رمضان المبارک کے علاوہ مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. اور رمضان المبارک میں تراویح جیسی عظیم نعمت اور عظیم عبادت کرنے کا سنہرا موقع جو ملتا ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ہم کو ملتا ہے. یوں تو پورے رمضان المبارک کا مہینہ ہی ایک عظیم خصوصیت رکھتا ہے اور بڑی فضیلت والا ہے اور برکتوں والا ہے، لیکن اس کا جو آخری عشرہ ہے اور آخری جو 10 دن ہے اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں رات کو بیدار رہ کر عبادت کرنے میں، ذکر و فکر میں اور تلاوت قرآن کریم میں اور عبادت میں بہت زیادہ منہمک ہو جاتے تھے، مشغول ہو جاتے تھے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیلات آئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کرنے میں اتنا مجاہدہ کرتے تھے جتنا مجاہدہ دوسرے ایام میں نہیں کرتے تھے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات آخری عشر میں بڑھ جاتے تھے دوسرے دنوں کے مقابلے میں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشر آ جاتا تھا تو پوری رات بیدار رہتے تھے اور عبادت میں گزار دیتے تھے اور عبادت کرنے میں خوب محنت کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ رمضان مبارک کے اس آخری عشرے کی حقیقت یہ ہے کہ اس آخری عشرے کو جو سب سے بڑی فضیلت اور جو سب سے بڑی فضیلت حاصل ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان 10 دنوں میں اس آخری عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ اور اسی 10 عشرے میں اور اسی رات کے اندر یعنی جو شب قدر ہے اسی رات میں دنیا انسانیت کو قرآن کریم جیسا عظیم تحفہ ملا، یعنی اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا اور اسی رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کے جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، سال بھر جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ اپنے وقت مقررہ کے مطابق اس کو پورا کرتے ہیں، اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کا زمین پر نازل ہونا، زمین پر اترنا، یہ بھی ایک رحمت کا اور ایک برکت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کی فضیلت میں قرآن کریم میں پوری سورت نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا، شب قدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر کہ فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اس رات میں اپنے پروردگار کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات برابر سراسر سلامتی والی ہے یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے، یعنی صبح طلوع ہونے تک یہ رات بڑی امن و امان والی اور خیر و بھلائی والی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات میں قرآن کریم کو یک بار کی لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان تک اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کرنے کے بعد 23 سال کی مدت میں حسب ضرورت آپ کے اوپر اس قرآن کو اتارا جاتا رہا۔ تو اس وجہ سے اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب اس لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کا نام لیلۃ القدر کیوں رکھا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ قدر اور بڑی تعظیم والے رات، یعنی یہ رات اپنی خصوصیت اور اپنی فضیلتوں کی وجہ سے بڑی مقدس ہے، بڑی تعظیم والی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا مرتبہ ہے، بڑی قدر و منزلت ہے، اس وجہ سے اس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ اور قدر کی ایک معنی تنگی کے بھی، یعنی ایک ایسی رات ہے کہ اس رات کے اندر اتنی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں کہ زمین اتنی کشادہ اور اتنی وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے، اتنے زیادہ فرشتے زمین پر اس رات میں اترتے ہیں، اس وجہ سے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ کیوں فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ یہ کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے پچھلی امتوں کے عابدین کا تذکرہ کیا، پچھلی امتوں کے عبادت گزار لوگوں کا تذکرہ کیا جن کی عمریں بڑی بڑی لمبی ہوا کرتی تھی،
جیسا کہ خود قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، ان کی عمر کے بارے میں آیا ہے کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال کی ہوئی، اور ان کے علاوہ دوسری امتوں کے لوگوں کی عمر بھی بہت لمبی ہوئی ہے، کسی کی 500 سال عمر ہوئی ہے، کسی کی 700 سال عمر ہوئی ہے، کسی کی 1000 سال عمر ہوئی ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عمروں کا، ان لمبے عمر کا تذکرہ کیا تو صحابہ کرام نے حسرت کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی عمریں تو اتنی لمبی تھی، تو جب ان کی عمریں اتنی لمبی ہے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا موقع بھی بہت زیادہ ملا، وقت بھی بہت زیادہ ملا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنے دامن میں بھر لیا، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری عمر عبادتوں میں گزار دی تو ان کی نمازوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، ان کے روزوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، ان کے ذکر و تسبیحات کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، لیکن ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، ہم چاہے کتنی بھی عبادت کر لیں ہم ان کی عبادتوں کی برابری نہیں کر سکتے، ہم ان کی عبادتوں تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ ان کی عمر تو اتنی لمبی ہوئی۔ تو جب صحابہ نے یہ افسوس کا اظہار کیا، یہ حسرت کا اظہار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورۃ القدر قرآن کریم میں نازل فرمایا اور بتا دیا کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ تمہاری عمر پچھلی امتوں کی عمروں کے مقابلے میں کم ہے، لیکن ہم تمہیں ایک ایسی رات عطا کرتے ہیں، ایک ایسی رات تحفے میں عطا کرتے ہیں کہ جس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اب یہ رات کب آتی ہے؟ تو یہ تو حقیقت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تحفہ ایسے ہی دے دیتے، یہ نعمت ایسے ہی دے دیتے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی، اس کی کوئی قدردانی نہیں کرتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس نعمت کو حاصل کرنا ہے تو تمہیں کچھ تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی، ہم تمہیں متعینہ طور پر یہ نہیں بتا دیں گے یہ شب قدر فلاں رات کو آئے گی، ہاں ہم یہ بتا دیں گے یہ رات آخری عشرے میں تاک راتوں میں آئے گی، 21ویں شب میں آ سکتی ہے، 23ویں شب میں، 25ویں شب میں، 27ویں شب میں، 29ویں شب میں، ان 5 تاک راتوں میں سے کسی بھی رات میں آ سکتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر ایک سال 25ویں شب میں آئی تو آئندہ سال 25ویں شب میں آئے، نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک سال 21ویں شب میں آئی تو دوسرے سال 30ویں شب میں آئے، تیسرے سال 27ویں شب میں آئے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی رات میں شب قدر آئے۔ تو اگر تمہیں یہ شب قدر پانا ہے، اس کی فضیلت کو پانا ہے، اس کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے تو تمہیں ان 5 راتوں میں خوب اہتمام کے ساتھ جاگنا ہوگا اور عبادت کرنی ہوگی، اور اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ان 5 راتوں میں جاگنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ایسے بھی ہم ان راتوں کے اندر بکواسات میں اور اسی طریقے سے موبائل میں اور فضول باتوں میں گنوا دیتے اپنا وقت، اس سے اچھا ہے کہ ہم اتنی بڑی فضیلت کو حاصل کریں اور اس رات میں عبادت میں گزار دیں اور اس کا خوب اہتمام کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تو علماء نے اس کی حکمتیں بھی بیان کی ہے کہ اس کی پوشیدہ رکھنے کی حکمتیں کیا ہے۔ تو سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر شب قدر کو ظاہر کر دیا جاتا ہے جو پست ہمت لوگ ہیں، جو کوتا ہمت لوگ ہیں،
وہ صرف اسی رات پر اکتفا کرتے اور بس ایک ہی رات پر عبادت کر کے بیٹھ جاتے، دوسری راتوں میں عبادت کا اہتمام نہ کرتے. لیکن جب اس رات کو پوشیدہ رکھا تو اب لوگ 5 راتوں میں عبادت کرنے کی سعادت حاصل کر لیتے. اور دوسری حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اگر شب قدر کو ظاہر کر دیا جاتا تو اگر ایسی صورت میں کسی کی شب قدر چھوٹ جاتی وہ بڑا پریشان ہو جاتا، بڑا غمگین ہو جاتا، بڑا افسوس ہو جاتا، اور اس افسوس کے نتیجے میں جو دوسری راتیں ہیں اس میں وہ دل جمعی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ عبادت نہیں کرتا. اس وجہ سے بھی اس کو پوشیدہ رکھا. جب پوشیدہ رکھا تو بھی 5 راتوں میں سے 2 یا 3 راتوں میں تو وہ عبادت کرنے کا شرف حاصل کر ہی جائے. اور تیسری جو حکمت بیان کی ہے وہ ہم سب کے لیے بہت اہم حکمت ہے، ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو پوشیدہ کیوں رکھا. تو وہ اس لیے کہ جس طریقے سے اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اسی طریقے سے اس رات میں گناہ کرنے کا درجہ بھی 1000 بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ کیوں رکھا کہ تم عبادت کرو اس رات میں اور تم 1000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب پا. لیکن اگر تم بدقسمت ہو اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے، بدقسمتی کی وجہ سے اگر تم اس مبارک رات میں بھی گناہ کر بیٹھے، اگر تم نے اس مبارک رات میں گناہ کو انجام دیا تو شب قدر کی توہین کا گناہ تم پر لازم نہ آ جائے. اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو پوشیدہ رکھا. امت محمدیہ کا کتنا خیال کیا گیا، یہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس رمضان مبارک کے مہینے میں بھی عبادت کرنے کے بجائے گناہوں میں ہی مشغول ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. اور اس کے علاوہ شب قدر کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، قرآن کریم میں بھی بہت بیان کیے گئے ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی بہت بیان کیے گئے ہیں. جیسا کہ میں نے حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ شب قدر کو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نفلی نماز پڑھے، تسبیحات پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور ثواب کی امید کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں ریاکاری، نام و نمود، شہرت اور دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید کا مطلب ہے. اب اس رات میں عبادت کیا کرنی چاہیے، کون سی عبادت زیادہ افضل ہے؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ ان راتوں میں نفلی نمازیں پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ اکثر احادیث میں قیام کا لفظ آیا ہے اور قیام سے نماز ہی مراد لی جاتی ہے. لیکن حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ نہیں، دعا اس رات میں دعا کی عبادت ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کی تلقین فرمائی تھی کہ جب لیلۃ القدر تم پالو تو تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اس بنا پر حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ دعا کی عبادت جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. لیکن بہترین عبادت یہ ہے کہ مختلف عبادتوں کو جمع کر لیا جائے، کہ نفلی نمازیں بھی پڑھیں اور لمبی لمبی صورتیں پڑھیں. اس نفلی نمازوں کے اندر لمبے لمبے رکوع کیے جائے، لمبے لمبے سجدے کیے جائے، اور سجدوں کے اندر مضمون دعائیں مانگی جائیں. جو احادیث میں جو بھی یاد ہو، قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں، جو ربنا ہے اس کو مانگا جائے، اور احادیث مبارکہ میں جو دعائیں آئی اس کو مانگا جائے. اور اس رات کو تنہائی میں گزارنا چاہیے، خلوت نشینے میں، خلوت میں گزارنا چاہیے، اور اس طریقے سے گزارے کہ میں اور میرے خدا کے درمیان کوئی نہیں، میں اور میرے خدا کے درمیان تیسرا کوئی حائل نہیں ہو سکتا. اتنا مشغول ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں.
اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کرے اور کثرت سے تسبیحات پڑھے، مثلا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور تیسرا کلمہ ہے اور استغفار پڑھے، اور سب سے خاص جو ہے وہ دعا مانگے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان راتوں میں دعا مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں میں دعا کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی تمام حاجتوں کو مانگ لے، چاہے وہ دنیاوی ضرورت ہی کیوں نہ ہوگی، اگر وہ دنیاوی حاجت ہوگی اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ مثلا اگر وہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ میرا قرض ادا کرا دے، اگرچہ یہ دنیاوی ضرورت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ میں یہ دعا کی کہ اللہ تو مجھے حلال روزگار عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، یہ اگرچہ دنیاوی حاجت ہے، دنیاوی ضرورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ 2 راتیں تو گزر چکی ہے، 21ویں رات اور 23ویں رات تو گزر چکی ہے، آج 25ویں رات ہے اور اس کے بعد 27ویں رات ہے اور 29ویں رات ہے، 3 راتیں باقی رہ گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 3 راتوں میں خوب عبادت کرنے کا اہتمام کریں اور بیدار رہنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو رمضان مبارک کے ایام باقی رہ گئے ہیں اس کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی اور اس میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔